والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا جی چاہتا ہے اپنے سامعین سے، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہیں یا دوست ہیں یا ہمارے عزیز ہیں یا ہماری مائیں بہنیں ہیں، میں ایک سوال کروں کہ قرب قیامت کے اس دور میں جب باطل اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ وہ مبارک ذات جس کا لقب اللہ نے خود رحمت للعالمین قرآن پاک نے بیان کیا، اور قرب قیامت میں ان کے بارے میں ناسمجھوں اور ناواقفوں کی دشمنی اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ ان کے فرضی بدنام کرنے کے لیے کارٹون جیسی چیزیں بناتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے اور باطل کی ان تدبیروں سے اپنے دل کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے آپ کے 24 گھنٹے کے معمول میں درود شریف کتنا شامل ہے؟ ہمارے مکمل دین کی خصوصیت جہاں یہ ہے کہ ہم کو پاکی کے احکام بتائے گئے، دل میں رکھنے والے عقائد بتائے گئے، ایمانیات، عبادت کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، بیوع سکھائے گئے، لین دین کا طریقہ بتایا گیا، معاشرت بتائی گئی، اخلاق بتائے گئے، وہاں ہمارے دین کے کامل ہونے کی بات یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا میں کیا کیا حوادث ہوں گے اور ان حوادث میں کتنا خون بہے گا. اس دین کے کامل ہونے کی بات اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور حدیث کی کتابوں میں اس کو ابواب الملاحم میں تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے. لوگوں کے ذہن منتشر ہیں، فلاں ملک اور فلاں ملک میں جنگ ہو گئی، فلاں ملک اور فلاں ملک متفق ہو گیا، ایمان والوں کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ میرا دین مکمل ہے
ذرا میں دھیان دوں کہ وہاں اس کا کچھ تذکرہ ہے یا نہیں. اگر اخباروں میں پڑھ کر، موبائل میں اور نیٹ پر دیکھ کر آپ نے وہی سب کچھ کیا جو دنیا والے کرتے ہیں، جن کے پاس یہ دین الہی نہیں ہے، جن کے پاس رحمت والے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، اگر ہمارا بھی وہی طرز عمل رہا تو بتائیے فرق کیا ہے؟ جبکہ ہمارے یہاں تفصیلات موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا بڑے بڑے حوادث ہوں گے، کتنے جھگڑے ہوں گے انفرادی اور اجتماعی اور قوموں کے درمیان، اور حق اور باطل میں اتفاق و اتحاد کہاں ہوگا اور کن میں ہوگا. کیا کبھی اس کا خیال آیا؟ اگر نہیں آیا تو سوچئے کیا ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے یا نہیں، یا ذہنوں میں یہی بوجھ ہر وقت لیے رہنا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کو اختیار کرنا ہے، یا ہمیں تلاش کرنا ہے کہ جب ہمارا دین مکمل ہے تو کیا اس قسم کی کوئی چیز ہمیں کتابوں میں ملتی ہے؟ کیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کوئی رہبری فرمائی ہے؟ اور دوسرا جو بہت بڑا چیپٹر بہت تفصیل کے ساتھ ہماری کتابوں میں موجود ہے، جس کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامتیں، وہ انڈیویجول بھی ہیں، انفرادی بھی بیان کی گئی ہیں اور اجتماعی بھی بیان کی گئی ہیں. یہ سب کیوں ہے اس مکمل دین میں؟ تاکہ جس خوش نصیب کو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ دین عطا فرمایا، جس خوش نصیب کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس کی درخواست کے بغیر، اس کے چاہنے کے بغیر، اس کے تصور کے بھی بغیر، اس کے لیے ان چیزوں کو واضح بیان کیا کہ یہ کسی مرحلے میں کسی دوسرے کا دست نگر نہ ہو، اس کو نگاہ نہ اٹھانی پڑے کہ میرا یہ معاملہ کہاں سے حل ہوگا. میرے بھائیوں، ان حالات میں جب اجتماعی طور بھی مسائل ہوں، انفرادی طور بھی مسائل ہوں، بین الاقوامی سطح پر بھی امت کے لیے مسائل ہوں، اور مقامی سطح پر بھی مسلم فرد کے لیے مسائل ہوں، تو اس فرد امت مسلمہ سے وابستہ اس فرد کو کس قدر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. احادیث میں جہاں کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاح ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب الاجارہ ہے، کیا کیا ابواب ہیں، وہاں ایک چیپٹر احادیث میں شمائل کے نام سے ہے. شمائل کا کیا مطلب؟ اس چیپٹر میں بحث ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک دانت کیسے ظاہر ہوتے تھے. یہ تو لوگ اس وقت تقریروں کے دوران موبائل فٹ کرنے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلسوں کا رنگ جو صحابہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، موبائل ایسا ریکارڈ کر نہیں سکتا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں، شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے، امام ترمذی کی شمائل محدثین کے درمیان بہت مشہور ہے.
صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے لیے اپنا مبارک منہ دہانے مبارک کھولتے تو ہم کیا دیکھتے؟ کأن النور یخرج من ثنایا. یہ قاری لوگ جو قرآن سکھاتے ہیں قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن ویسا پڑھنا ہے جیسا نازل ہوا. قرآن پڑھنا ویسا ہے جیسا نازل ہوا. میری بہنیں بھی سن لیں، مائیں بھی سن لیں، میرے جوان دوست بھی سن لیں، بزرگ بھی سن لیں. اور میں ہر مسجد میں، ہر جلسے میں یہ بات یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کہہ کر کہ اللہ آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. میں بہت سادہ الفاظ میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مسائل کا انبار ہے، میں ضرورت کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سوال کر رہا ہے، میرے بندو، تمہارے ابا سو رہے تھے، امی سو رہی تھی، یہ اللہ تھا جو ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہاری آنکھ سیٹ کرا رہا تھا. نہ ابا کو معلوم ہے، نہ اماں کو معلوم ہے. گویا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اندھیرے میں اگر تمہاری آنکھ ٹیڑھی سیٹ ہو جاتی تو تمہارے ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھا زاد، تمہارے کزن بھی کل بڑے ہو کر تمہارے نام کے ساتھ کانا اور بہنگا کا لقب لگا دیتے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں ہوں اس اندھیرے میں تمہاری آنکھ کو ٹھیک ٹھیک سیٹ کرایا. اللہ فرماتے ہیں یہ میں ہوں جس نے اس اندھیرے میں تمہارے دماغ میں، تمہارے سر میں سری برم بیلم اور میڈولا کو سیٹ کرایا، میموری کارڈ فٹ رکھوایا. یہ میں ہوں جس نے اس اندھیرے میں تمہاری زبان ایسی فٹ کرائی کہ اس وقت تم چہک رہے ہو جب بول رہے ہو. میں مجھ سے پہلے جو دونوں حضرات بولے کتنا عالی شان بولے. اللہ کہتے ہیں یہ زبان میں نے فٹ کرائی. اس کے بعد اللہ کا سوال ہے، میری دی ہوئی زبان سے، میرے دیے ہوئے اس دماغ سے، میری دیے ہوئے ان آنکھوں سے تم نے میٹرک تک ہر سال اگر ایک ایک کلاس میں 5 سبجیکٹ پڑھے، 5 کتابیں پڑھی، بتاؤ 10 سال میں کتنی کتابیں ہوئیں؟ موبائل نکالو گے حساب کرنے کے لیے یا فوراً بتا دو گے کتنی؟ اللہ کہتا ہے میری دی ہوئی آنکھ سے، میرے دیے ہوئے دماغ سے، میری بنائی ہوئی زبان سے تم نے ان 10 سالوں میں میٹرک تک کم سے کم منیمم 50 کتابیں پڑھی، محنت کری، میرٹ لے کر پاس بھی ہوئے اور پوزیشنیں بھی لی. لیکن مجھ یہ آنکھ اور زبان بنانے والے نے اپنی بھی ایک کتاب تمہارے پاس بھیجی تھی، اس میں کتنے پارے تھے؟ تو اللہ سوال کرتا ہے کیا بات ہے تم نے وہ 50 تو مکمل کر لی اور امتحان میں میرٹ بھی حاصل کیا، میرے یہ 30 پارے مکمل کیوں نہیں کیے؟ میں یہ سوال آپ لوگوں سے اپنے اللہ کی طرف سے پوچھ رہا ہوں. بولو اللہ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے ہم سے؟ اللہ کو حق ہے یہ سوال کرنے کا؟ جواب کیا ہے؟ یہ سوال اللہ اپنے تمام بندوں سے کرتا ہے. جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان سے بھی پوچھتا ہے اللہ. تمہارے بنانے والے نے تم کو ایک کتاب دی تھی جس کے صرف 30 جز تھے، بولو 50 تم نے دوسرے سبجیکٹ پڑھ لیے، 50 کتابیں پڑھ لی، میرے یہ 30 پارے کیوں نہیں پڑھے؟ جواب دینا پڑے گا یا نہیں؟ اس لیے میں آپ سے جواب نہیں مانگتا، البتہ ایک وعدہ مانگتا ہوں.
اگلے سال اگر کبھی مقدر ہوا، اس سال تو جموں میں بہت تاخیر سے آیا، مجھے احساس ہے مجھے وہ ساری باتیں کہنی چاہیے تھی جو اس وقت کی ہماری امیڈیٹ ضرورت ہے، جن کی اس وقت مجبوری ہے، لیکن ان میں سے یہ ایک دو باتیں میں اس مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی بالفرض 6 مہینے یا سال بھر کے بعد، اس وقت آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے مولانا واقعی غفلت ہوئی تھی، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں، زبان اور دماغ کے باوجود 50 کتابیں ہم نے دوسری پاس کر لی تھیں، لیکن جب اپنے ہم کو یاد دلایا اس وقت میں نے 5 پارے پڑھے تھے، 25 باقی تھے، میں نے 10 پڑھے تھے، 20 باقی تھے، میں نے 25 پارے پڑھے تھے، 5 ہی باقی تھے۔ اسی دن سے میں نے پکا ارادہ کیا اور اگلے دن صبح میں نے انتظام کیا، مولانا آج میں آپ سے اس حال میں مل رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میں نے 30 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج کی مجلس میں یہ وعدہ کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، میں نے یہ آپ سے مذاق کی بات نہیں کی، یہ وہ غم ہے جو ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیر کا یہ مسئلہ ہے۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، میں نہیں کہتا وہ پڑھنا بند کریں، یتھی تگانچو تتھی پریو، بند مت کرو، لیکن اللہ کا معاملہ درست کرو۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کے کلام سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، اللہ کے کلام کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جیسا وہ نازل ہوا ہے، اور اللہ کے کلام کو پھر سمجھنا ہے کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، اور سمجھنے کے بعد اللہ کے اس کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنی ہم سے ہو سکے، تاکہ قیامت میں ہم جواب دے سکیں اللہ ہم نے اپنی ہمت بھر کوشش شروع کی تھی، آپ نے عمر تھوڑی دی تھی، میں تو چل رہا تھا آگے، آپ نے بلا لیا، ورنہ میں آخری منزل تک پہنچ چکا تھا۔ بولو کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اللہ تمہارے ارادے میں کامیابی دے۔ میرے بھائیو، آج کی تاریخ میں ہم جس پوزیشن میں ہیں، قرآن ہم سے کہتا ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اپنی طرف اللہ نے نسبت کی ہے کہ ہم نے تم کو بنایا الگ الگ قبیلے، الگ الگ شاخیں، اللہ کہتا ہے اپنے پاک کلام میں کہتا ہے، لیکن ساتھ کہا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ رحمت اللہ کے نام سے 50 آدمی ہو سکتے ہیں، اگر قبیلے کا، محلے کا تعارف نہ ہو تو شاید پہچاننا مشکل ہو جائے، ملاقات کرنی ہو شاید ملنا مشکل ہو۔ قرآن نے کہا یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تمہارے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اس سے سید ہو، میر ہو، پیر ہو، ڈار ہو، اور آپ کو برا نہ لگے میں ذرا بات سمجھانے کے لیے بہت آسان بنا کر کہتا ہوں، گوجر ہو، پہاڑی ہو، کشمیری ہو، شینا بولنے والا ہو، پنجابی ہو، مراٹھی ہو، کوئی بھی ہو، اپنی قوم اور ذات کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور معیار ایک دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی ہے وہ بڑا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، باطل میرا اور آپ کا ذہن بنائے اور باطل اس کوشش میں کامیاب ہو وہ ہم قرآن سے ہم کو ایسا کاٹ دے
کہ کشمیری اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، گوجر اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، پنجابی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، پہاڑی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، گریز کی چوٹی پر بسنے والا، کرگل میں رہنے والا، شینا بولنے والا اپنے کو بڑا سمجھنے لگے۔ کیا ایمان والوں کو یہ زیب دیتا ہے؟ اس مجلس میں اسوہ حسنہ کہا قرآن نے، محمد اسوہ حسنہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عہد کر کے اٹھو، یہ عہد کر کے اٹھو میرے بھائیوں کہ ہم شیطان کو شکست دے دیں گے، ہم کو کوئی تقسیم نہیں کرے گا۔ اور اگر پڑھے لکھوں میں یہ چیز آ گئی ہے، اور پڑھے لکھوں میں بھی اگر دین پڑھنے والوں میں یہ چیز آ گئی ہے، اور اگر قرآن والوں میں یہ چیز آ گئی ہے، اگر حافظوں میں، قاریوں میں، علماء میں، مفتیوں میں یہ چیز آ گئی ہے، بتاؤ میرے بھائیوں کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ میں نے جو صحابہ کی حدیث سنائی تھی، انہوں نے کہا یہ قاری کہتے ہیں دانتوں کے 32 دانتوں کے الگ الگ نام، ان میں جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو وہ ثنایا کہتے ہیں، اوپر والوں کو علیا اپر، نیچے والوں کو سفلا لور۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 2 دانتوں کے، یہ سامنے کے جو دانت تھے، ان کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی تھی، خلا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع کرتے تھے، کان النور یخرج من ثنایا، ہم دیکھتے تھے کہ ان 2 دانتوں کے درمیان کی اس خالی جگہ سے نور بہ رہا تھا۔ محدثین کلام کرتے ہیں کیا یہ صحابی کا تخیل اور تصور تھا یا واقعتاً تھا؟ بخاری اور مشکات کے شارح ہیں بہت عظیم الشان ملا علی قاری علیہ الرحمہ، علم کے پہلوان ہیں، میدان کے شاہ سوار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا تخیل نہیں بلکہ واقعتاً جب آپ بولتے تھے تو ظاہر آنکھوں سے نظر آتا تھا کہ آپ کے دہان مبارک سے نور بہ رہا تھا۔ ایک دوسرا صحابی اسی شمائل میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے گاؤں والے آپس میں مشورہ کرتے تھے ہم جائیں گے اور جا کر ہم مدینہ میں ان سے ملاقات کریں گے، یہ جو دین کی دعوت لے کر آئیں گے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، کہتا تھا یہ برادری والے بات کرتے تھے تو میرا دل تڑپتا تھا، میں چاہتا تھا کاش میں بھی اس وقت جاؤں، لیکن بچہ تھا اور بڑوں میں مشورہ ہوتا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہو اللہ اپنی مخلوق کے دلوں کو جانتا ہے۔ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ میں نے ایک نیک عورت کو جہنم میں دیکھا، اور جب معلوم کیا یہ تو بہت نیک خاتون تھی، جہنم میں کیوں ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ اس نے شوق میں ایک بلی پالی تھی، لیکن اس کو کھانا نہیں دیا، بھول گئی، وہ مر گئی۔ اللہ نے کہا میری مخلوق کو ستایا، نیکی اپنی جگہ اس کی اجرت مل جائے گی، جزا ملے گی، لیکن اس کی اس غلطی کا تھوڑا سا اس کو مزہ چکھاؤ، اس کو تھوڑی مدت کے لیے جہنم میں ڈال دو۔ جو اللہ اپنی مخلوق بلی کو ستانے پر، اس کو کھانا نہ دینے پر نیک خاتون کو جہنم میں ڈالے گا، اس اللہ کی ہاں انصاف کیسا ہوگا؟ باقی معاملات کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ ہر ایک کے دل کا خیال کرتا ہے۔ اور مولائے روم نے تو عجیب واقعہ انہوں نے تو سٹوریز میں سنایا۔ آج کے باطل کی چال یہ ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے اور آپ بھی خوب جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے علماء سٹیجوں پر کہانیاں سناتے ہیں اور آپ بھی ان کی سن کر ہاں ہاں کرتے ہیں،
یہ بین الاقوامی دنیا کا فلسفہ ہے. جھوٹ کو اتنا بار بار کہہ کر راشد کر دو کہ خود جھوٹ بولنے والے اور بنانے والے کو وہ جھوٹ سچا لگنے لگے، اس کو بھی ذہن میں آنے لگے شاید یہ سچ ہے. وہ دنیا جو ہم کو، آپ میں سے بھی اکثر نے اولڈ میتھڈ پڑھا ہوگا، 9th اور 10th میں پرانے میتھڈ میں گرامر الگ تھا، ٹرانسلیشن الگ پڑھاتے تھے، پروز اور پوئٹری اور سٹوریز الگ الگ پڑھاتے تھے. ہیں اس زمانے کے پڑھنے والے کچھ یہاں موجود؟ تو اس میں سٹوریز میں ان کو ہمیں ایک جملہ مورل یاد کرانا ہوتا تھا، یونین از اسٹرنگتھ، یہ مورل کی ایک سطر انہیں سکھانی ہوتی تھی. اس کے لیے پوری سٹوری بوڑھے کی پڑھاتے تھے. بوڑھا تھا، اس کے بچے لڑتے تھے، اس نے سوچا کیسے سکھاؤں گا، یاد آ گیا، پڑھا ہے کسی نے؟ کتنوں نے پڑھا؟ ہاتھ اوپر دکھاؤ. ماشاءاللہ. اور پھر کہا توڑو، نہیں، سب نے کھول کے دیا تو توڑ سکے، بنڈل بنا کے دیا نہیں توڑ سکے، اور سمجھایا دیکھو اتحاد میں طاقت ہے. یہ ایک سطر مورل یونین از اسٹرنگتھ سمجھانے کے لیے، ان دنوں تو استادوں کو پٹائی کی بھی اجازت تھی، آج جرم ہے. اور ہمارے علماء سمجھے، حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کا اپنا جلال ہے، اور قرآن پڑھانے والے استاد میں قرآن کا جلال منتقل ہوتا ہے، اس لیے لاٹھی ہاتھ میں لیتا ہے. لیکن اللہ واسطے یہ زمانہ اب چھڑی ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے. مسائل پیدا مت کرو مدارس کے لیے، خود دلچسپی ہو یا نہ ہو، سسٹم کو خراب مت ہونے دو. یہ زمانہ لاٹھی ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے، شفقت سے اولاد کی تربیت کرنے کا ہے. حدیث میں ہے جو لاٹھی کا تذکرہ ہے وہ تو صرف لٹکا کر رکھنے کا ہے، مارنے کا تو نہیں ہے. روب کا بتانا الگ چیز ہے. اسلام نے نفسیات کا جس قدر خیال کیا. بہرحال وہ ایک طرف چھوڑیے. یہاں اس زمانے میں ماسٹر جی پٹائی بھی کرتے تھے، سٹوری یاد کیوں نہیں کی؟ ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا مورل کا ایک سینٹنس یاد کرنا ہے، یونین از اسٹرنگتھ، یہ اتنی لمبی کہاں کو یاد کرا رہے ہو اور ہمیں روز روز چھڑیوں سے مارتے ہو؟ کیونکہ مومن جانتا ہے کلمت الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں اس کو ملے گی ملتا ہے. اس منزل سے گزرنے کے بعد ایک جملے کے لیے ہم نے گرامر میں سٹوری پوری یاد کر لی، لیکن وہی آدمی ہم کو آج سمجھاتا ہے تمہارا امام تم کو کہانی سناتا ہے، اور ہمیں سمجھ آتی ہے یہ تو صحیح بتاتا ہے. کیا یونین از اسٹرنگتھ پڑھانے کے لیے بوڑھے کی کہانی یاد کرنی فرض تھی؟ ہم نے تو اس وقت اس کو یاد کیا. اس وقت کیوں نہیں تم نے کہا کہانیاں پڑھائی جا رہی ہے، مورل کا ایک جملہ پڑھاؤ؟ اور جب ہمارا امام جمعے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ والا واقعہ قرآن کا بیان کرتا ہے، جس میں ڈارون کے نظریے کا رد ہے، اس میں اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. ہم نے بندر سے انسان نہیں بنایا، انسان حادثاتی طور پر نہیں بنا. یہ واقعہ قرآن پاک کا ہمارا مولانا بیان کرتا ہے، اس کو یہ پورا فلسفہ عقیدے کا ہمیں دینا ہے، لیکن ہم ان کی باتوں میں آ گئے. آج ہماری زبان پر ہے کہ جمعے پر امام صاحب کیا بولتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو ہفتے میں پریپریشن نہیں کرتے جمعہ کے لیے. لازم ہے ہمارے اماموں کو، اور ہمارے وطن میں اس کشمیر میں میر وائز کا عہدہ اس لیے تھا، مفتی کا عہدہ فتاوا کا تھا، قاضی کا عہدہ جج کا تھا. میر وائز کا کام اس ریاست میں اس زمانے میں، اس وقت تو یہ ملک کشمیر تھا، میر وائز کا کام تھا وہ ہفتے میں دیکھتا تھا اس ہفتے کا ایشو کیا ہے، اس کے مطابق وہ آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور اکابر کے واقعات کو لیتا تھا. اس ہفتے کا خطبہ وہ ہوتا تھا، اور سارے ملک میں وہی ایک خطبہ ہوتا تھا. یہ تو چونکہ انطاعت ہو گیا، جس کو کوئی روزگار نہیں ملا اس نے سوچا چلو اب اور کچھ نہیں تو امام ہی بن جاؤں. اور یہ
اسلام کی وسعت ظرفی ہے، ہر ایک کو جگہ دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تھوڑی سی محنت کرو۔ دوسرے مذاہب میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر کوئی پست طبقے والا، ان کے ہاں اونچ نیچ ہے، اگر کوئی پست طبقے والا مذہبی کتاب کا ماہر ہوگا تو اس پست طبقے والے کا جرم مانا جائے گا، اس کی آنکھ میں سلائی گرم کر کے پھیری جائے گی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں۔ ہمارے یہاں میں آپ کے سامنے ہوں، ہمارے آبا و اجداد پتہ نہیں کیا رہے ہوں گے اس زمانے میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کس پنڈت خاندان سے ہم رہے ہوں گے، لیکن جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، حدیث پاک کو پڑھا، فقہ کو پڑھا، تو اسلام یہ مقام دیتا ہے کہ اس وقت سیرت کی مذہبی آخری پیغمبر کے اجلاس کی صدارت پنڈتوں کی اولاد کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جس میں گنجائش ہے کوئی کسی مذہب کا آئے اور وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کے آخری پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھے، اس کی مہارت حاصل کرے، تو امت مسلمہ سادات تک اس کو اپنا امام بناتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنے اسلام کو پہچانو۔ کیسے کوئی دوسرا ہمارے ذہن کو بگاڑنے میں کامیاب ہوگا؟ میرے بھائیوں، مولا روم کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جانوروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہاتھی بھی تھا، بھینس بھی تھی، گھوڑا بھی تھا، گدھا بھی تھا، چونٹی بھی تھی۔ ہر آدمی اپنی تمنا ظاہر کر رہا تھا۔ چونٹی نے کہا میرا جی چاہتا ہے، میں نے سنا ہے کعبہ ہے، میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ کعبے کو دیکھ لیتی اور اس کا طواف کرتی۔ ہاتھی بھی بہت زور سے ہنسا اور گھوڑا تو ہنستا ہی تھا، سب ہنسے۔ اللہ جانتا تھا میری مخلوق کیا کہتی ہے، آپ میں سے جو گئے ہیں مکہ، اللہ ان کو بار بار لے جائے، جو ابھی نہیں گئے ہیں اللہ ان کے لیے دروازہ کھول دے۔ وہاں کبوتر ہوتے ہیں، اللہ نے کبوتر کے دل میں ڈالا حرم کے، اڑ اوپر، وہ اڑا اس سیدھ میں آیا جہاں جانوروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، دل میں ڈالا نیچے اتر، کبوتر نیچے اترا، چونٹی کو کہا چڑھ جا، اس کو تو کبوتر کی ٹانگ ایسی لگی جیسا موٹا پلر، چڑھ گئی ٹانگ پر۔ اللہ نے کبوتر کے دل میں ڈالا، واپس اس نے اڑان بھری اور آ کے کعبہ کے اندر اتر گیا کبوتر، اور چونٹی کعبے کا دیدار کر گئی۔ اللہ ایسا ہے۔ اللہ نے ہجرت کے موقع پر اگر جنگل کا ہی جانور لانا تھا، کنگا جنگل شیر تھا، اس کو ڈیوٹی لگاتے غار کے باہر، انسانوں کو لگاتے، جبریل سے کہتے کہ اندر دو سردار ہیں، ایک پیغمبروں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اس امت کا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دو سردار اندر بیٹھے ہیں، دو بادشاہ، پروٹوکول کا تقاضا ہے۔ جبریل تو ملائکہ کا سردار ہے، گیٹ پر ڈیوٹی دیتے۔ جبریل کا جواب کیا ہوتا؟ اللہ میری کہاں اتنی قسمت، میرا نام حضور کے گیٹ کیپر میں لکھا جائے، ان کے سیکیورٹی آفیسر میں لکھا جائے، یہ تو میرا سٹار بڑھے گا۔ شیر بھی یہی جواب دیتا، لیکن میرے اور آپ کے لیے اللہ کو قیامت تک نمونہ رکھنا تھا، اس مخلوق کو جو سب سے کمزور ہے، عنکبوت، مکڑی کو کہا شیر کو بھی ڈیوٹی نہیں لانا، جبرائیل کو بھی نہیں لانا، چل عنکبوت تو ڈیوٹی لگ، اور یہ کہا تیری بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا جالا تن دے۔ قرآن نے اس جالے کے بارے میں کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، شیر بھی گھر بناتا ہے، یہ چڑیا کیسا خوبصورت گھر بناتی ہے، لیکن عنکبوت کا گھر کیسا، چھوٹا بچہ گھاس کا تنکا اٹھائے تو اس کا گھر تہس ناس ہو۔ لیکن میرے اور آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے کہا ہمت نہیں ہارنا، اللہ ان دو اتنے بڑے بادشاہوں، پیغمبروں کے سردار اور اس امت کے سردار کی حفاظت کا کام عنکبوت کے جالے سے لے سکتا ہے۔ تو میرے بندے ایمان والے نیت کر، تو بھی اسلام کی حفاظت کا کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
वो जो छोटा बच्चा कहता है मेरा दिल तड़पता था हुजूर जाएं, हुजूर की खिदमत में मेरा काफिला जाए, मैं भी जाऊं, लेकिन कह नहीं सकता था। शमाइल में रिवायत मौजूद है, जब काफिला गया उस बच्चे के बाप ने उससे कहा चल तू भी मेरे साथ। उनको क्या मालूम ऊपर से कार्रवाई चल रही है, तकनीयात का क्या मामला है। बहरहाल पूछा। मुझे तो सिर्फ ये जुमला उसमें बयान करना है। ये बच्चा कहता है जब हम मदीना तैयबा पहुंचे और उस मजलिस में पहुंचे, अल्लाह के दीवानों, तुम तो इतना दूर हो गए अपने पैगंबर से, तुम तो कभी तमन्ना भी नहीं करते कि चलो हम उस जमाने में नहीं थे, चलो ख्वाब में ही एक बार हुजूर का दीदार हो जाए। आनी चाहिए ये तमन्ना दिलों में या नहीं? क्यों नहीं आ रही? जाओगे कहां तुम अपने महबूब पैगंबर से हटकर? जाओगे कहां? जगह कहां है? इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। दुनिया अलयाजुबिल्ला अपनी जुबान में उन पर गुस्सा उतारने के लिए कभी कार्टून बना रही, कभी कुछ कह रही, कभी कुछ कह रही है। क्या उसके जवाब में तुम लोगों ने 24 घंटे में दुरूद पाक की कोई मिकदार मुतय्यन की? ये उसका जवाब है। अपने दिलों को इस नेट से, इन व्हाट्सएपों से और इन पे आने वाली चीजों से जो एतराज की आ रही हैं, महफूज करने के लिए अपने 24 घंटे के निजाम में दुरूद पाक की कोई मिकदार मुतय्यन कर लो, तुम्हारे दिलों की इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। और क्या मुश्किल है, ड्राइव करते करते, मस्जिद से घर जाते जाते, ऑफिस जाते जाते, कॉलेज जाते जाते, रास्ते में आपके पास हजार हजार दुरूद पाक का कोटा आ जाएगा। तो ये बच्चा कहता है कि जब मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा और सब लोग आगे बैठे थे, तो मैं एक दूसरे आदमी से कहने लगा, मुझे बताओ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिसको हम देखने आए हैं? तो उन्होंने कहा वो जो सामने बैठे हैं। ये बच्चा कहता है मैं घुटनों के बल ऊपर उठा। जब ये घुटनों के बल ऊपर उठा तो ये रूह मुबारक पर नजर नहीं पड़ी, बल्कि सीधी सीने मुबारक पर नजर पड़ी। और उसने कैमरे की तरह कैच करके, रिवायत में बिल्कुल इसी तरह अल्फाज हैं, मैंने जो निगाह दौड़ाई कौन है? तो मेरी निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर पड़ी। इस हाल में क्या आपका मुबारक सीना नंगा था, कुर्ते के बटन लगे हुए नहीं थे, कपड़े का दाएं तरफ दाएं को था, बायां का हिस्सा बाएं तरफ को हटा हुआ था। मैंने आपका मुबारक सीने मुबारक नंगा देखा और मैंने दीदार किया। बात आई गई होगी। उसने तो वाकया बयान किया। मुहद्दिसीन लिखते हैं, शुर्राह ने इस बात को वाज़ह लिखा कि इस बच्चे को वो पहली नजर इतनी भाई अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी, जिंदगी भर इस बच्चे ने अपने कुर्ते में सीने के बटन नहीं लगाए। ये ताल्लुक इश्क और मोहब्बत का कहां चला गया? आज के जवान के सराहने ये शमाइल की किताब क्यों नहीं है? रोज आते हो मौलवी साहब, आज ख्वाब में पुलिस वाले को देखा मेरे पीछे भाग रहे थे, मैं डर गया। आज मैंने ख्वाब में कुत्ते पीछे भागते हुए देखे। ये कोई मेरा चचा तो नहीं था, ये मेरा मामू तो नहीं था, उसने तावीज तो नहीं किए, सहर तो नहीं किए। तुम्हारे सराहने शमाइल की किताब होती तो ऐसी प्यारी चीजें पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती, तो ख्वाब में कुत्ता बिल्ली देखते या हुजूर को देखते। अहद करो, अपने सिस्टम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान और हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो और उसके सराहने हुजूर से ताल्लुक पैदा करने वाली कोई किताब ना हो। आधी आधी रात तक ये जो वक्त चला जा रहा है, जम्मू वालों, आपको मालूम है यहां कोई भी फिरका रहता, कोई भी मजहब रहता, इस कश्मीर की आदत रही, यहां रातों को आवारागर्दी नहीं होती थी। मंदिर जाने वाला भी बिल्कुल सवेरे उठता था अंधेरे में, गुरुद्वारे वाला भी उठता था और ईमान वाला भी तहज्जुद में उठता था। मर्द हो या औरतें उस वक्त अपनी इबादत गाहों को जाते थे। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? सही बोल रहा हूं गलत?
क्यों हमारी आधी रात बेदारी में ज़ाया होती है और सुबह को इबादत गाहें खामोश होती हैं। ये बात मैं सिर्फ अपने मुसलमान जवानों को नहीं कहता, सबसे कहता हूं। जो जिस मजहब का था, हर मजहब में सवेरे उठने की आदत थी और हर मजहब में सवेरे अपने अपने अंदाज से अपने मालिक को पुकारने की आदत थी। मर्द हो या मस्तूरात, खातीन हो या बच्चे हों, सब जाया करते थे, हाजिरी देते थे। बिस्मिल्लाह हमारी अपने अल्लाह को पुकारने से होती थी। जब अल्लाह ने छोड़ दिया तो अब यह मलाल क्यों है कि हमको आलमी मुश्किलात ने घेर लिया है। मेरे भाइयों, वापस आना पड़ेगा, वापस आए बगैर चारा नहीं है। और ये बहुत ही मैं समझता हूं तौफीक वाले लोग हैं, इस्लाहुल मुस्लिमीन वाले, ये बुलाते नहीं हैं, ये लाठी चार्ज करते हैं। ये तो सिद्दीकी साहब हैं, ये बहुत बड़े आलिम की औलाद हैं, बहुत बड़े कदीम पुराने बुजुर्ग रहे हमारे दारुल देवबंद के कदीम फजला में से। इनके सर पर तुम लोग कभी अमामा नहीं बांधते। इतने बड़े आलिम की औलाद, इनको तो अमामा लगाना पड़ेगा। और मैं कश्मीर के जवानों से कहता हूं, दुनिया तुम्हारी टोपी सर से गायब करने के मूड में है। ये कश्मीर की तारीख रही है, चाहे वो किसी मजहब के रहे हों। यहां तलबा कॉलेज भी दस्तार बांध कर जाते थे, चाहे मुस्लिम होते थे या हिंदू। पुराने लोग अगर यहां मौजूद हैं, बोलो सही कहता हूं या गलत? अपने वतन के विरसे को संभालो, ये कोई गलत बात नहीं है। हमारे यहां की मस्तूरात चाहे किसी मजहब की हूं, वो घूंघट जानती थी। किसी भी मजहब की हूं, वो पर्दा जानती थी। हमारे वतन में नशे का नामो निशान नहीं था। क्यों किसी को, हमारे जवान को याद दिलाना पड़ेगा कि ड्रग्स से बचो? हमारे यहां तो जो पेशाब का हुक्म है वही शराब का हुक्म है। पेशाब का करतरा बदन को लगे, कपड़े को लगे, दोहे बगैर उसमें नमाज नहीं हो सकती। बैनी यही हुक्म हमारे यहाँ शराब का है। कपड़े पर लगेगा, जब तक दोहेंगे नहीं शराब का कतरा, तब तक उसमें नमाज जायज नहीं। बदन को लगेगा, जब तक दोहेंगे नहीं, बदन पाक नहीं होगा। ऐसी सोसाइटी में यह कहने की जरूरत पड़े जवान से कि नशे से दूर रहना कैसी अजीब सी बात है। वालिदैन, उनके लिए बहुत जरूरी है, अपनी औलादों को वक्त दे दीजिए, अपनी औलादों से गाफिल न रहें। मेरे भाई, जहां इनकी तालीम का आप पर हक है, इनकी तरबियत का हक है, वो जमाना ऐसा था जवान बच्ची को दफन किया जाता था जिंदा। लड़की का बाप बनना बहुत बुरा माना जाता था। ऐसे माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लड़की अगर मां है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये लड़की अगर बेटी है, दो मुबारक उंगलियों को मिलाकर कहा, मन आला जारियतैनी, जिसने जो दो लड़कियों की परवरिश की, उनको पाला पोसा, अदब अच्छा दिया, तालीम अच्छी दी और फिर अच्छी जगह निकाह किया, कयामत में उसका एजाज ये होगा जिस तरह दो उंगलियां इकट्ठे हैं, ऐसे ही ऐसा बाप कयामत में मेरे साथ होगा। बच्चियों को ये एजाज, उनको पालने की ये फजीलत अगर किसी ने दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अपनी बीवी के मुंह में लुकमा देने को सदका और इबादत अगर किसी ने बताया, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अपने बूढ़े माँ या बाप पर जवान बेटा या बेटी मोहब्बत से सिर्फ निगाह डाले, अभी खिदमत नहीं की, खाना नहीं दिया, सिर्फ मोहब्बत से निगाह डाली, तो उस निगाह के बदले अल्लाह का इतना राजी होना कि इस निगाह के बदले इस जवान लड़की या लड़की को एक मकबूल हज का सवाब देने का हुक्म देता है अल्लाह। ये इन बच्चों को अगर वालिदैन अपने साथ दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते खिलाते इनको नहीं समझाएंगे तो भाई ये कहां इंसान बनेंगे। हमें अपने कल्चर को
اپنے وطن کے کلچر کو، اپنے وطن کی تہذیب اور تمدن کو بچانا چاہیے، اور یہاں کا تہذیب و تمدن پوری دنیا کے لیے نشانی تھا۔ تبھی تو وہ وقت آیا تھا جب دنیا آگ میں جھلس رہی تھی، لیکن اس وطن میں پیار اور امن موجود تھا۔ اولاد کی تربیت والدین نہیں کریں گے، ان کو ٹائم نہیں دیں گے، تو چاہے کتنی بڑی ڈگری ان کو دے دو، لاکھوں خرچ کرو، ایک ایک میڈیکل سیٹ کے لیے، انجینئرنگ کے لیے 50 لاکھ اور کروڑ بھی خرچ کرو، ذمہ داری باپ کے اوپر باقی رہے گی، جس پر قیامت میں سوال ہوگا کہ کلکم مسئول عن رعیتی، تم ذمہ دار ہو، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، چھوٹی چھوٹی جزیات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ کرے ان میں سے کوئی چیز ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا اپنے کلچر کی طرف، اپنی تہذیب و تمدن کی طرف، اپنے وطن کے ماحول کی طرف، اور واپس آ کر امید صرف اللہ سے رکھنی ہے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکلات سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم لوگ توحید کے علم بردار ہیں، اور ہمیں یہ پیغام عالم کو دینا تھا، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہماری اپنی ذاتوں سے یہ پیغام رخصت ہو رہا ہے، اپنے گھروں سے ہو رہا ہے، اپنے محلوں سے ہو رہا ہے۔ اور جس دعوت میں، جس توحید میں بلال جیسا کالا حبشی اور عمر جیسا قریشی یک جاں دو قالب ہو گئے، جس دعوت میں روم کے حضرت صہیب اور مکہ کے رہنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ایک پلیٹ میں کھانے والے ہو گئے۔ جب ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے، جب ہمارے پاس وہ توحید موجود ہے، تو ہمارے دلوں میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس یہ ہماری امانت پوری ہوتی تو اس وقت بھائی بھائی سے جدا نہ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں اپنے گھروں کے حال کو، باپ بیٹے سے جدا ہے، حالت یہ ہے بیوی شوہر سے جدا ہے۔ ہمارے ہاں دارالقضاء میں، دارالفتاء میں شوہر بیوی کے اور سب الٹریٹ کوئی نہیں، اچھے پڑھے لکھوں کے ایسے ازدواجی مسائل، شوہر بیوی کے اتنے حقوق پامال کر رہا ہے، اور بیویاں شوہروں کے اتنے حقوق پامال کر رہی ہیں کہ اسلامی ماحول میں اس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ میری آخری بات یہی ہے، ہم ارادہ کریں، واپس آئیں، واپس آئیں، واپس آئیں، اور شروع ہم قرآن پاک کے پڑھنے سے کریں، اور انجام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور ہم اپنانے والے بن جائیں، اور ایک مضبوط دیوار کی طرح ہم سب آپس میں متحد ہو کر رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح المسلمین والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا یہ صرف دعوت نہیں دیتے، یہ تو لاٹھی چارج کرتے ہیں، آرڈر جاری کرتے ہیں، جی آنا پڑے گا۔ مکہ مکرمہ میں نے فجر پڑھی، تب دوڑا وہاں سے، اور تب پہنچا سری نگر کل، اور آج یہاں آنا پڑا، جبکہ صبح تک سوچ رہا تھا جاؤں نہ جاؤں۔ مجھے معلوم تھا الیکشن کا ماحول ہے، میں نے کہا اگر کوئی اچانک لیڈر دائیں بائیں ہوا، اس کے ساتھ فوٹو اٹھا لیا تو کہیں گے شاید مولانا نے فلاں پارٹی جوائن کی ہے، اس کا بھی ڈر ہو رہا تھا، لیکن اس میں بھی شکر گزار ہوں، الحمدللہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ مجلس بھی منعقد ہوئی۔ اللہ انعقاد کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اپنے دین کا خادم بنائے، اور عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کوئی بات تیز کہی ہوئی میں نے اس کی معافی چاہتا ہوں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور کوئی نہیں دعا کرنا؟ چلو دعا مانگ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمام انسانیت کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ تمام عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اپنے تمام بندوں کو دین حق کی طرف توجہ فرما دے یا اللہ، اور جن کے حق میں تیرے حکمت برے فیصلے میں ہدایت مقدر نہیں ہے، اللہ وقت کے ان فرعونوں کی کمر کو توڑ دے یا اللہ، وقت کے نمرودوں کی نار کو ایمان والوں کے حق میں گلزار بنا دے، جیسے ابراہیم پر تو نے نار کو گلزار بنا دیا تھا۔ یا اللہ بہت حاجات لے کر ان مجلسوں میں لوگ آتے ہیں، آپ سب کی حاجات کو جانتے ہیں۔ کسی کے گھر میں مالی مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اللہ کورونا کے بعد سے تو جابوں کے بھی مسائل ہیں، صحت کے بھی مسائل ہیں، کسی کے گھر میں بچوں کے مسائل ہیں، کسی کے عزت کے مسئلے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم اس مجلس کی برکت سے تمام کی حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ، حلال برکت والی روزی نصیب فرما دے، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما دے یا اللہ، جو بچیاں اور بچے نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں ان کو اپنے خزانوں سے نیک صالح جوڑے عطا فرما دے، شریعت کے مطابق نکاح نصیب فرما دے یا اللہ، جن کے نکاح ہوئے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے یا اللہ۔ ہم میں سے بھی جس کے مقدر میں آپ نے بڑھاپا لکھ دیا ہے، اللہ ہمارا سوال ہے اس بڑھاپے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ اس بڑھاپے میں ہمیں اپنی عافیت اور رحمت نصیب کر دینا، آخری زندگی کو خیر بنا دینا یا اللہ، کسی کا محتاج نہ بنانا یا اللہ۔ جن کے دلوں میں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے، جو کچھ مانگا گیا اس کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔